بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہم نے نورانی قاعدہ شروع کیا اور اس کی سب سے پہلی تختی الف با تا ثا والی تختی وہ ہم نے شروع کیا، تو اس میں سے جو 29 حروف ہیں، 29 حروف میں سے ہمیں ابھی 3 حروف باقی ہیں۔ باقی حروف الحمدللہ ہم نے پڑھ لیے ہیں، تو ان میں سے 3 حروف باقی ہیں، اور 3 حروف میں سے آج ہم ایک پڑھیں گے۔ جو پچھلی ویڈیو میں ہم نے جو حروف پڑھے تھے وہ ہے صاد، زا اور سین۔ یہ 3 حروف ہم نے آخری مخرج جو پچھلا سبق تھا اس میں ہم نے یہ 3 حروف پڑھ لیے تھے۔ آج ہم پڑھیں گے اگلا حرف جس کو کہتے ہیں فا۔ فا اردو میں اس کو کہتے ہیں فے، ٹھیک ہے۔ اردو کا جو پے ہے وہ الگ ہے، عربی کی بات بتا رہا ہوں۔ ویسے جو اردو کے الفاظ ہیں وہ کہتے ہیں، پڑھتے ہیں اس طرح الف بے تے سے، اس طرح پڑھتے ہیں۔ پشتو میں بھی اس طرح پرانے جو مولوی حضرات تھے وہ اسی طرح پڑھاتے تھے، الف بے تے سے اس طرح پڑھاتے تھے۔ پشتو میں بھی اس طرح، اردو کی تلفظ جو ہے وہ بھی اسی طرح ہے، لیکن جو آج کل قرآن پڑھاتے ہیں تو الف با تا سا اس طرح پڑھاتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے جو ہے فا جو ہے وہ آج ہم پڑھیں گے، فا کا مخرج۔ تو پہلی تختی کے چند حروف تھے، یعنی 29 حروف، 29 حروف میں سے 3 حرف جو ہے وہ باقی ہیں، جن میں سے ہم آج ایک پڑھیں گے، اور دو کا مخرج جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ با اور میم کا مخرج جو ہے وہ ایک مخرج ہے، تھوڑا سا فرق ہے اس میں، تو انشاءاللہ تعالی وہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ تو فا کا مخرج جو تھا، فا کا مخرج ہے نچلا ہونٹ۔ نچلی ہونٹ کے جو اندرونی حصہ ہے یعنی تری والا، وہ جب ثنایا علیا، ثنایا علیا یعنی سامنے والے جو 2 اوپر کے دانت ہیں، 2 دانت جو اوپر کے ہیں سامنے والے، ان کے سرے، ٹھیک ہے، تو ان کے سروں سے جب نچلے ہونٹ کے اندرونی حصہ لگے تو اس سے فا ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فا یہاں سے ادا ہوگا۔ اور یہ جو نچلا ہونٹ ہے اس کو اوپر والے ہونٹ کے ساتھ نہیں لگانا۔ جب اس کو اوپر والے ہونٹ کے ساتھ ہم لگائیں گے تو اس سے کیا ہو جائے گا، یہ فا نہیں رہے گا بلکہ یہ ہو جائے گا اردو والا پا۔ یہ اردو میں جو پا ہے، جو جس کی نیچے 3 نقطے ہوتے ہیں، وہ والا پا بن جائے گا۔ یہ جو عربی کا فا ہے، یہ نچلا ہونٹ جو اندرونی حصہ ہے، وہ جب اوپر والے سامنے جو 2 دانت ہیں اوپر کے، ثنایا علیا جو ہم نے دانتوں کے نام پڑھے تھے، تو ان میں سے ثنایا علیا، وہ جو 2 دانت ہیں ان کے سرے جب یعنی اس نچلے ہونٹ کے ساتھ لگے تو اس وقت اس سے فا ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اگلا مخرج تھا۔ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ فا کون سا حرف ہے۔ تو فا اور نون میں تھوڑا سا فرق بھی ہے۔ وہ فرق اس طرح ہے، ویسے عام لوگ تو سمجھ جاتے ہیں، جب یہ الگ الگ لکھا ہوا ہوتا ہے تو اس میں بھی فرق ہے، اور جب اس کو اکٹھا لکھا جاتا ہے تو اس وقت جو ہے تھوڑا سا آدمی کو، جب خاص طور پر جب شروع میں نون دوسرے حرف کے ساتھ، یعنی دوسرا حرف نون کے ساتھ لگا ہو یا فا کے ساتھ لگ جائے، تو اس وقت تھوڑا سا، یعنی جو ابتدائی طالب علم ہوتا ہے، چھوٹے بچے ہوتے ہیں،
ان کو بھی سمجھانا یعنی ضروری ہے۔ اگر بڑے حضرات یہ سن بھی لیں پڑھ بھی لیں تو ان کو بھی اگر آپ پڑھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھانا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ تو ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ فا کون سا حرف ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ فا کون سا حرف ہے، تو فا یہ ہے جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے بورڈ پر، تو یہ فا ہے۔ اب دیکھو کہ اس کا جو سر ہے وہ گول ہے، جس طرح قاف کا سر تھا گول بنا ہوا تھا، تو اس طرح اس کا بھی سر گول بنا ہوا ہے، اور اس کے اوپر ایک نقطہ ہے، قاف کے اوپر جو ہے وہ 2 نقطے ہوتے ہیں، اس سے یہ اس لحاظ سے الگ ہے۔ ویسے سر جو ہے قاف اور فا کا ایک جیسا ہوتا ہے جس طرح یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن جو فرق ہے جب الگ لکھا ہوا ہو تو پھر تو فرق تھوڑا سا اور بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس میں گلائی زیادہ ہوتی ہے، یعنی اس کے قاف کے لکھنے میں، اور اس میں تھوڑا سی لمبائی ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے بھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اوپر نقطہ ایک ہوتا ہے، یعنی فا کے اوپر نقطہ ایک ہوتا ہے اور قاف کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں۔ ایک تو ان میں قاف اور فا میں یہ فرق ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فا نون سے فرق، یعنی ان کا کیا فرق ہے، تو نون اور فا میں فرق جب یعنی فا کے ساتھ مثال کے طور پہ کوئی اگلا حرف لکھا ہوا ہو فا کے ساتھ، یعنی فا شروع میں آ جائے اور اگلا حرف اس کے ساتھ مل جائے اس کے بعد، یا نون کے ساتھ کوئی حرف ملے، تو اس وقت تھوڑا سا جو ابتدائی طالب علم ہوتے ہیں یا چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ان کو یعنی وہ شک میں پڑ جاتے ہیں کہ اب اس کو کیا کہیں، فا کہہ دیں یا نون کہیں۔ تو آپ نے ان کو اگر سمجھانا ہو تو اس کو سمجھانا کس طرح ہے کہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ جب اس کا سر گول ہو، جب سر گول ہو اس کے ساتھ کوئی اور حرف لکھا ہوا ہو، یعنی اس کے ساتھ لگ جائے مل جائے، تو اس وقت کیا ہے کہ سر جب گول ہو اس کے اوپر نقطہ ایک ہو تو اس کو فا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو فا کہتے ہیں۔ لیکن جب سر اس کا گول نہ ہو بلکہ سیدھا ہو تو اس کو نون کہیں گے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اگلی تختی میں جب ہم پڑھیں گے تو پھر اس وقت بھی میں آپ کو دکھا دوں گا کہ فا اور نون میں کیا فرق تھا۔ تو یہ ہے فا، ٹھیک ہے، یہ فا ہے، یہ نچلے ہون کے اندرونی حصہ جب سامنے والے اوپر کے 2 دانتوں سے ثنایا علیا جس کو کہتے ہیں ان سے لگے تو وہاں سے فا ادا ہوتا ہے۔ تو یہ فا کا حرف تھا جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو 15 مخرج اس کا بنتا ہے، تو ہم نے 14 پڑھ لیے تھے، تو آج 15 مخرج ہم نے پڑھ لیا، تو 15 مخرج جو ہے وہ ہے فا کا مخرج ہے۔ تو جو ہے آج ہم نے جو 3 حرف باقی تھے تو ان میں سے ایک پڑھ لیا۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم 2 حرف پڑھیں گے، با اور میم، جو ہمارا یعنی تختی کے لحاظ سے جو نورانی قاعدہ کی تختی پہلی تختی ہے اس کے حروف کے اعتبار سے جو حرف ہے وہ آخری حرف، یعنی اس لحاظ سے جو ہے 2 حرف ہیں، یعنی ایک مخرج رہتا ہے اور 2 حرف ہے، اور جو مخارج کے اعتبار سے 2 مخرج رہتے ہیں، ایک خیشوم والا مخرج اور ایک با اور میم کا مخرج جو ہے انشاءاللہ یہ ہم پڑھیں گے۔ تو پہلی تختی کے 2 حرف رہ گئے، تو آج ہم نے فا مکمل کر دیا۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے جن حضرات نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں، اور اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اگر آپ کو پسند آ جائے، اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔